بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں. ہم جو سلسلہ شروع کیے ہیں اب تک سورہ بقرہ کی 105 آیتوں کا میں تفسیر جو ہے جوادی صاحب کی سنا چکا ہوں. اب جو ہے 106 سے 112 تک کی تفسیر آپ سنیں گے، اور یہ تفسیر سننے سے پہلے اس کی تلاوت جناب قاری ڈاکٹر شیخ احمد صاحب کی مخصوص انداز میں ان کی توقیرات کے ساتھ آپ سنیں گے. اس کے بعد ترجمہ ہوگا، ترجمے کے بعد تفسیر ہوگی، تفسیر کے بعد فائدہ اور تشریح وغیرہ ہوگی. آپ ذرا غور سے سنیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم. ما كنت راض عن نطق الراء. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه
به ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آیت نمبر 106 سورہ بقرہ کی 106 نمبر کی آیت کا ترجمہ سنیے. اور اے رسول، ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا دلوں سے محو کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کی جیسی آیت ضرور لے آتے ہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ اب اس آیت کی تفسیر سنیے. یہودی اسلام کی ہر بات پر اعتراض کرنے کے منتظر رہتے تھے، چنانچہ آیات الہیہ کو منسوخ ہوتے دیکھ کر یہ سوال اٹھا دیا کہ آیت صحیح تھی تو منسوخ کیوں ہوئی، اور غلط تھی تو آئی کیوں تھی، اور اسی دلیل سے حضرت موسیٰ کی شریعت پر اڑے رہے. رب العالمین نے اپنی قدرت کا حوالہ دے کر بتلایا کہ ہمارے پاس آیات، احکام اور شریعت کی کمی نہیں ہے. ہم مصالحے کے اعتبار سے احکام نازل بھی کرتے ہیں اور بدل بھی دیتے ہیں، اور بدل کر پہلے سے خراب نہیں لے آتے ہیں، بلکہ حالات یکساں رہتے ہیں تو صرف ظاہری تبدیلی کرتے ہیں، ورنہ اس سے بہتر لے آتے ہیں. پروردگار نے ایک ہی رہنما کو شیطان کے مقابلے میں طویل ترین عمر دینے کے بجائے مسلسل رہنما بھیجے، تو اس کے پیچھے بھی یہی فلسفہ کام کر رہا تھا کہ جب قوم ایک سے بدظن ہو جائے یا زیادہ دیکھنے کی بنا پر اس کا وقار کم ہو جائے تو اس کو ہٹا کر دوسرے کو بھیج دیا جائے جو اس کا مثل یا اس سے بہتر ہو. اس سے نہ سابق رہنما کی کمزوری کا اظہار ہوتا ہے اور نہ اپنے تقرر کی غلطی کا. یہ صرف مسئلے کا تغیر ہے جس کے زیر اثر رہنما کو بھی بدل دیا جاتا ہے. اب سورہ بقرہ کی 107 نمبر آیت کا ترجمہ سنیے. کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی حکومت صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے علاوہ کوئی سرپرست ہے نہ مددگار؟ اب سورہ بقرہ کی 108 نمبر کی آیت کا ترجمہ سنیے. اے لوگو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا ہی مطالبہ کرو جیسا کہ موسیٰ سے کیا گیا تھا؟ تو یاد رکھو کہ جس نے ایمان کو کفر سے بدل لیا وہ بدترین راستے پر گمراہ ہو گیا ہے. اب سورہ بقرہ کی 109 نمبر آیت کا ترجمہ سنیے. بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی ایمان کے بعد کافر بنا لیں. وہ تم سے حسد رکھتے ہیں، ورنہ حق ان پر بالکل صاف، بالکل واضح ہے. تو اب تم انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا کوئی حکم بھیج دے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے. اب سورہ بقرہ کی 110 نمبر کی آیت. اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو کہ جو کچھ اپنے واسطے پہلے بھیج دو گے سب خدا کے یہاں مل جائے گا. خدا تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 کا ٹرانسلیشن سنیے. یہ یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا. یہ صرف ان کی امیدیں ہیں. ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ. یہاں پر تفسیر سنیے. 107 سے 111 تک کی جتنی آیتیں آئی ہیں اس کی تفسیر جو دی ہے کافروں کا عام مزاج یہ ہے کہ اپنے علاوہ کسی کو صاحب خیر دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کے علاوہ کسی کو کوئی شرف حاصل نہ ہونے پائے. اسی لیے کبھی یہ چاہتے ہیں کسی پر خیر کا نزول نہ ہونے پائے، کبھی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی کافر ہی ہو جائے تاکہ ان کا امتیاز ختم ہو جائے. اور یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی نہ جائے گا، جس سے ان کے جذبہ حسد، ذوق احتکار اور مزاج اجارہ داری کا مکمل انداز ہے، جو ان یہودیوں کی مخصوص اوصاف ہے اور جن سے ہر مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے. مسلمان کے پاس ان خیالات کے مقابلے میں 3 چیزیں ہیں: نماز قائم کریں، راہ خدا میں انفاق کریں، خلوص سے دل کے ساتھ اپنا رخ پروردگار کی طرف موڑ دیں تاکہ بندگی، اخلاص اور انفاق کے نتیجے میں اس جنت کے حقدار ہو جائیں جس پر یہودی اور عیسائی اجارہ داری کرنا چاہتے ہیں. اب آیت نمبر 112 سورہ بقرہ کی 112 نمبر کی آیت کا ترجمہ سنیے. نہیں، جو شخص اپنا رخ
خدا کی طرف کر دے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کے لیے پروردگار کے یہاں اجر ہے اور نہ کوئی خوف ہے نہ حزن۔ یہاں پر جوادی صاحب فائدے کے طور پر جو لکھ رہے ہیں، لفظ آیت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں پہ لفظ آیت جو 106 نمبر کی آیت میں آیا ہے، واضح ہے کہ قرآن میں لفظ آیت قرآنی آیات کے معنی میں بھی ہے اور معجزات کے معنی بھی ہے۔ حکم خدا کو بھی آیت کہا گیا ہے اور نشانی توحید و تخلیق کو بھی۔ اس مقام پر آیت بمعنی حکم زیادہ واضح ہے۔ ابھی یہ جس آیت میں استعمال ہوا ہے 106 نمبر کی، اس کے بارے میں کریں، اور اس اعتبار سے نسخ فوری طور پر ختم کر دینا ہے، اور نساء نسخ میں تاخیر کے معنی میں ہے کہ تمام کام مصالح کے تحت ہوتا ہے، اور مثلہا سے یہ خیال نہ پیدا ہو کہ پھر نسخ کی ضرورت ہی کیا ہے، اس لیے کہ اس لفظ کا واضح مفہوم یہ ہے کہ جس طرح پہلا حکم پہلے حالات میں مؤثر تھا، اسی طرح نیا حکم نئے حالات میں تاثیر رکھتا ہے۔ یہاں دوسرا فائدہ جو یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ جنت میں وہی جائیں گے، تو اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ یہاں پر فائدہ بتایا انہوں نے، اسلام وجہ یعنی پوری طور پر متوجہ ہونا ہے کہ چہرہ بھی نہ مڑنے پائے۔ محسن اشارہ ہے، عمل نیک فعل سے بڑھ کر صفت بن چکا ہے، اور سبق یہ ہے کہ دعویٰ بے دلیل قابل قبول نہیں ہے۔ الفاظ کی جو تشریح ہے اس میں جناب جوادی صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں واضح ہے کہ اس نسیان سے مراد پیغمبر کے دل سے محو ہو جانا نہیں ہے۔ ان کے بارے میں سورہ اعلیٰ میں ضمانت موجود ہے۔ اب سورہ اعلیٰ میں کیا ہے؟ 6 آیت میں ہے کہ عنقریب تمہیں اس طرح پڑھائیں گے کہ بھول نہ سکو گے۔ عفو، کسی غلطی پر عذاب نہ کرنا، صفا بالکل درگزر کر دینا، اور ملامت بھی نہ کرنا۔ ہاتھو فعل امر ہے، اس کی اصلی ہے